اور میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بتایا کہ یہ انتہائی بڑا فتنہ ہے جو اس دنیا میں ہونے والا ہے، بڑا فتنہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فتنے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ دجال آنے والا ہے، حالانکہ اس زمانے میں وہ آنا نہیں تھا، آیا بھی نہیں۔ ان کے بعد کے پیغمبر نے بھی اپنی قوم کو بتایا دجال آنے والا ہے، ڈرایا۔ ان کی امت میں بھی وہ دجال آیا نہیں، آنا نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ کہف عصم من فتنۃ الدجال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے دجال کے فتنے کی تفصیلات آئی تھیں، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ آخر میں نے اس فتنہ دجال سے حفاظت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ حضور نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ کسی روایت میں ہے کہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیتیں، کسی روایت میں سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھنے کی بات ہے، اور کچھ روایتوں میں مکمل سورہ کہف تلاوت کرنے کی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے، اس حدیث میں پوری سورہ کہف کی بات ہے۔ آقا فرماتے من قرأ سورۃ کہف، جس نے سورہ کہف پڑھنے کی پابندی کی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کو ہی پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کریم میں کئی سورتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے، حضور ان کے بارے میں فرماتے تھے۔ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، رحمان ہے، یاسین ہے، چھوٹی سورتیں بھی بہت ساری ہیں۔ پیغمبر نے سورہ کہف کا نام لیا۔ سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہو، دجال کے فتنے سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بتایا کہ یہ انتہائی بڑا فتنہ ہے جو اس دنیا میں ہونے والا ہے، بڑا فتنہ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس فتنے سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ دجال آنے والا ہے، حالانکہ اس زمانے میں وہ آنا نہیں تھا،
آیا بھی نہیں۔ ان کے بعد کے پیغمبر نے بھی اپنی قوم کو بتایا دجال آنے والا ہے، ڈرایا۔ ان کی امت میں بھی وہ دجال آیا نہیں، آنا نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آخری زمانہ ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے رسول آخری رسول ہیں۔ اس آخری امت پر دجال کو آنا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بہت ساری نشانیاں بھی بتا دیں، دجال کیا کارنامے انجام دے گا وہ بھی بتا دیا، اور اپنی امت کو ایک نسخہ بتایا۔ جتنا بڑا بڑا فتنہ امت کے پاس آنے والا ہے، ان سے بچنے کے لیے نبی نے بڑا نسخہ بتایا۔ جہاں امت کے فرد کی طاقت جواب دے دے گی اور امت کو اللہ کی پناہ میں آنا پڑے گا، ایسے فتنے کے سے بچنے کے لیے رسول نے بڑے نسخے بتائے۔ یہ پڑھو تو سورہ کہف بتایا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ سورہ کہف کو کیوں پڑھنے کے لیے حضور نے بتایا کہ سورہ کہف پڑھو گے نا دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ اسی نقطے پر آج میں ذرا بات کروں گا، کچھ وقت بچا تو آگے بھی بات جائے گی۔ رب تعالی شانہ کا انداز اپنے بندوں کی تربیت کے لیے، اللہ کا انداز اپنے بندوں کے سینے میں ایمان داخل کرنے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اصلی معبود اصلی مالک کی پہچان کے لیے جو رب نے تربیت کا انداز اپنایا ہے نا، وہ قرآن کریم کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ جہاں سے قرآن کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے، جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، آپ قرآن وضو کر کے ہاتھ میں لو، پیج کھولو، پہلی سورہ کیا آئے گی؟ بولو، سورہ فاتحہ۔ اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے آغاز ہے کلام الہی کا، یہاں سے شروعات ہے اللہ کے کلام کا۔ تو اللہ جب اپنا کلام شروع کر رہا ہے، اللہ جب اپنے بندے کو کلام پڑھوانا چاہ رہا ہے تو اللہ کہتا ہے یہاں سے شروع کرو۔ شروع والا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان والوں کا۔ پہلا جو پیغام اللہ نے دیا وہ کہ میں رب ہوں تیرا۔ کسی کو رب نہ کہنا، شروع کرو قرآن، مجھے رب مان کے آگے بڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اس پر زور اتنا دیا اللہ نے، زور اتنا دیا کہ اس سورہ کو اللہ نے کہا کہ ہر نماز میں پڑھو۔ پیغمبر سے اعلان کروایا، من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھا نماز ہی نہیں ہوگی اس کی۔ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے۔ تو بندہ جب ہر نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اپنے رب ہونے کا اقرار بندے سے کروایا شروع کلام پاک میں۔ میرا قرآن، میرا کلام شروع ہو رہا ہے رب میں ہوں تیرا، یہ یقین کر، یہ عقیدہ بنا، یہ اپنا ایمان بنا کہ تیرا رب اللہ ہے۔ رب کون ہے؟ اچھا، جب یہ کلام جب ختم ہوتا ہے نا تو اس کی آخری سورہ کون سی ہے؟ جہاں قرآن مکمل ہوتا ہے آخری سورہ کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الناس، اللہ کہلواتا یہ آخری ہے۔ بندے تم نے تو پورا قرآن پڑھ لیا نا، سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوا تھا، 30 پارے تم نے مکمل کر لیے۔ یہ جو آخری سورہ ہے اس میں اپنی زبان سے بول، قل اعوذ برب الناس، کہہ دو
میں پناہ مانگتا ہوں، کہہ دو میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ کون ہے لوگوں کا رب؟ اللہ۔ وہی جو اقرار شروع کلام پاک میں اللہ نے کروایا، آخر میں بھی اظہار کروا لیا کہ ابھی تک تیرا وہ یاد ہے کہ نہیں شروع والا؟ جب قرآن شروع کر رہے تھے رب اللہ ہے، قرآن ختم ہو رہا ہے رب اللہ ہے، اور بیچ میں بھی جگہ جگہ پورے قرآن میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر وہ جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے پاس فرشتے نازل ہو